برطانیہ کا شہر بریڈ فورڈ، جسے اس کی بڑی پاکستانی نہاد آبادی کی وجہ سے اکثر چھوٹا پاکستان یا بریڈستان بھی کہا جاتا ہے، اب ایک کثیر النسلی، تخلیقی اور متحرک شہر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ کبھی نسل پرستی اور منفی تاثر کا شکار رہنے والا یہ شہر آج ثقافتی تنوع، فنون لطیفہ اور معاشی سرگرمیوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ دیکھیے عالیہ ناز کی اور احسن محمود کی خصوصی رپورٹ میں کہ بریڈ فورڈ نے یہ تبدیلی کیسے ممکن بنائی ہے۔ اگر آپ کا تعلق پاکستان یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ہے تو بہت ممکن ہے کہ برطانیہ کے بڑے بڑے شہروں سے پہلے آپ کے ذہن میں بریڈ فورڈ کا نام آئے۔ بریڈ فورڈ کو 2025 کے لیے یو کے سٹی آف کلچر کی ڈیزگنیشن دی گئی۔ سٹی آف کلچر یو کے گورنمنٹ کی طرف سے دی جانے والی ایک ڈیزگنیشن ہوتی ہے جو کسی شہر یا علاقے کو ایک سال کے لیے دی جاتی ہے، اور اس ایک سال میں اس شہر میں بہت ساری کلچرل ایکٹیویٹیز، ثقافتی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جن کا مقصد اس شہر کو ایک کلچر لیڈ ری جنریشن یعنی ثقافت کے ذریعے اس شہر کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ جب یہ ڈیزگنیشن بریڈ فورڈ کو ملی تو کئی لوگ کافی حیران ہوئے۔ کیونکہ پچھلی کچھ دہائیوں سے بریڈ فورڈ کا ایک خاص امیج ڈیولپ ہوا تھا جسے برطانیہ میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے پیچھے بہت بڑی حد تک نسل پرست رویے کار فرما تھے۔ لیکن آج سب سے پہلے آپ کو سٹی آف کلچر کے تحت آرگنائز ہونے والے ایک ایونٹ میں لے چلتے ہیں۔ ورلڈ کری فیسٹیول کا آغاز بریڈ فورڈ کے رہنے والے زلفی کریم نے 2008 میں کیا۔ کمیونیکیشن کمیونٹیز اور ہم آہنگی کے لیے بہت اہم ہے، اور اس کا کھانے سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دوستی ہے اور یہ دوسری ثقافتوں کو گلے لگانے اور ان کے لیے اپنا دروازہ کھولنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو شاید آپ کے بارے میں پوری طرح سے نہیں جانتے۔ ایک بار جب کوئی آپ کے ساتھ مل کر کھانا کھا لے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ در حقیقت ہم میں بہت چیزیں ایک جیسی ہیں۔ 1950 اور 60 کی دہائیوں میں برصغیر سے تارکین وطن کی بہت بڑی تعداد بریڈ فورڈ آئی۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میرپور سے تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ 50 کی دہائی میں برطانیہ کو ایک شدید لیبر شارٹیج کا سامنا تھا، خاص طور پر ٹیکسٹائلز اور انجینئرنگ کے شعبوں میں۔ اور اگر میرپور کو لینڈ آف مائیگرنٹس کہا جاتا ہے تو بریڈ فورڈ کو سٹی آف امیگرنٹس یعنی اپنا ملک چھوڑ کر آنے والوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ بریڈ فورڈ میں مائیگریشن کی تاریخ یہاں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی کی کہانی سے بہت پرانی ہے۔ بریڈستان سے پہلے اس شہر کے کچھ علاقوں کو لٹل جرمنی کہا جاتا تھا۔ بریڈ فورڈ میں اب بھی لٹل جرمنی نام کا ایک علاقہ ہے جہاں اس وقت کی عمارتیں اب بھی موجود ہیں، اس یہودی عبادت گاہ کی طرح۔ جب آج سے کوئی 10 سال پہلے اس کی چھت بالکل گرنے والی ہو گئی تھی تو مقامی پاکستانی نژاد آبادی سامنے آئی۔ So Bradford is a multicultural city. تو بریڈ فورڈ ایک ملٹی کلچرل شہر ہے، اس لیے اگر ہم 1830، 1840 اور 1850 کی دہائیوں میں عظیم تعمیراتی برسوں میں یہاں ہوتے تو یہ یہاں آنے والے آئرش لوگوں سے بھرا ہوا ملتا۔ ایک حصہ تھا جسے نیو لیڈز کے نام سے جانا جاتا تھا جہاں آئرش رہتے تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد بڑی تعداد میں مشرقی یورپ سے نقل مکانی پر مجبور بے گھر افراد یہاں آئے اور اس کے بعد ایشیائی امیگریشن ہوئی۔ پنجاب سے سکھ، انڈیا سے ہندو اور مسلمان جو زیادہ تر پاکستان سے تھے۔ ہم مشکل وقت میں تھے، ہمیں عمارت کی مرمت کی اشد ضرورت تھی۔ ہمارے دوست خالد پرویز آئے اور ہمیں فنڈنگ کی پیشکش کی اور عمارت کو محفوظ، درست اور واٹر ٹائٹ بنانے میں ہماری مدد کی۔ Offered us funding and helped us to get the building safe and sound and watertight. بریڈ فورڈ کو ایک وقت میں برطانیہ کا سب سے امیر شہر کہا جاتا تھا، تو پھر اس کی ریپوٹیشن کس وجہ سے کم ہو گئی؟ کیونکہ آج سے کچھ ہی عرصے پہلے تک اور شاید کچھ سرکلز میں اب بھی بریڈ فورڈ کو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر یونس عالم بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں سوشیولوجی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں۔ 1960 کی دہائی میں واپس جائیں تو بریڈ فورڈ ان جگہوں میں سے ایک تھا جو ایک چھوٹے مائکروکازم یا پیٹری ڈش کی طرح تھے۔ جیسے جیسے یہ بڑھ رہا تھا یہاں پر موجود مختلف نسلوں میں سے ایک خاص نسل کو مسئلے کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ چنانچہ اگر 1950 اور 60 کی دہائی میں واپس جائیں تو برطانیہ کے مختلف حصوں میں نسل کو ایک ایسے مسئلے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا جس کا حل نکالنا ضروری تھا۔
تو یہ نسل پرست رویے کیا کسی حد تک کم یا بہتر ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں جہاں برطانیہ میں بظاہر دائیں بازو کی ایسی جماعتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں جو تارکین وطن، مائیگرنٹس کے بظاہر خلاف ہیں؟ بہت سے معاملات میں نسلی تفریق کے کچھ ایسے عناصر جن کی بنا پر لوگوں کو دوسرا یا خود سے مختلف سمجھا جاتا ہے یا بدنام کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، وہ برقرار ہیں۔ وہ شاید اپنی تشکیل میں زیادہ سٹل یعنی لطیف ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی واقعی لوگوں کو پاکیز نہیں کہتا، لیکن جس نسل پرستی کا ہمیں آج سامنا ہے وہ اپنی شکل میں بہت زیادہ سٹل ہے، یہ بظاہر زیادہ بے ضرر ہے۔ بریڈفورڈ کے بارے میں عجیب بات یہ ہے کہ جتنا لوگ سمجھتے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور ہار نہ ماننے والا شہر ہے۔ The weird thing about Bradford is that it's much more resilient than people give it credit for. اور ایسا لگتا ہے کہ رویوں کے ساتھ ساتھ شہر کی شکل و صورت بھی بدل گئی ہے۔ بریڈفورڈ میں رہنے والوں سے بات کریں تو وہ اس کے بدلتے ویژول لینڈسکیپ کی بات کرتے ہیں۔ شہر کا سٹی سینٹر پہچان میں نہیں آتا۔ پاکستانی نژاد آرکیٹیکٹ ڈاکٹر سائرہ علی، جو پچھلے 10 سال سے بریڈفورڈ میں لینڈسکیپ ڈیزائن اور کنزرویشن کے پروجیکٹ کی ٹیم لیڈر ہیں۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں ساری دنیا کے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں 130 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ صرف اینٹ و پتھر کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ لوگ کیسا محسوس کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہ سب سٹی آف کلچر کا حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ واقعی ایک طویل سفر رہا ہے۔ یہ سب ایک سال میں نہیں ہوا۔ پچھلی ایک دہائی یا اس سے زیادہ عرصے میں جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بریڈفورڈ اپنی کمیونٹیز، اپنے لوگوں کے ساتھ واقعی کام کر رہا ہے اور اس نیریٹو کو واقعی بدل رہا ہے، اور بریڈفورڈ کے رہائشیوں کو ایسا شہر دے رہا ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ بریڈفورڈ میں وقت گزارنے سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شہر جو کئی دہائیوں سے نسل پرست رویوں اور ایک بظاہر نیگیٹو امیج کا بوجھ اٹھاتا رہا ہے، وہ اب ایک نوجوان، ملٹی کلچرل، کریٹو اور ایکٹیو شہر کے طور پر اپنی جگہ کلیم کر رہا ہے، اپنی تاریخ، اپنی نئی پرانی روایتوں، ثقافت، کری، مٹھائی اور موسیقی کے ساتھ۔